اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما علما نافعا۔ اما بعد، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج 27 جولائی 2020 ہے اور آج منڈے ہے۔ یہ 5ویں جماعت کا انگلش کا پیریڈ اس وقت چل رہا ہے۔ پیارے بچوں، ہمارا ٹاپک جو آج کا ٹاپک ہے وہ دا پروڈیگل سن ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دا پروڈیگل سن ہے۔ پیارے بچوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی کتاب کو پیج نمبر 61 پر کھولیے اور وہاں پہ بہت دھیان سے، بہت خیال سے، بہت کیوریاسٹی سے آپ اپنی کتاب کو دیکھیے۔ پیارے بچوں، جو پروڈیگل سن ہمارا اس میں لیسن ہے، اس کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے کہ یہ کہانی جو ہے، یہ کہانی ایوریج نے ایک باغی بیٹے کے بارے میں لکھی ہے۔ یعنی ایک باغی بیٹے کے بارے میں، ایک فضول خرچی کرنے والے بیٹے کے بارے میں لکھی ہے، جو محنت کے بغیر، جو بنا محنت کے، جو بنا کام کے، جو بنا کسی بھی محنت کے اپنی باپ کی دولت کو ضائع کرنا چاہتا تھا اور اپنی باپ کی اس دولت کو اڑانا چاہتا تھا۔ پیارے بچوں، اس نے اپنی دولت کو الگ کرنے کا مطالبہ بھی اپنے باپ سے کیا، لیکن عام طور پر باپ کے مرنے کے بعد ایک بچے کو باپ کی وراثت، باپ کی وہ پراپرٹی مل جاتی ہے، لیکن اس نے ان ایڈوانس میں، کیونکہ یہ باغی تھا، یہ نافرمان تھا، یہ فضول خرچی کرنے والا بیٹا تھا، یہ بالکل بنا کسی کام کے صرف باپ کی دولت کو اڑانا چاہتا تھا۔ تو اس نے اپنے باپ سے بیگ کیا، اپنے باپ سے ریکویسٹ کی کہ مجھے اپنا شیئر جو ہے، مجھے اپنا شیئر دے دو، پراپرٹی کا شیئر دے دو۔ تو بہرحال بیٹے کو اس کا آدھا حصہ تقسیم، ان دو بیٹوں کے درمیان باپ نے اپنے اس پراپرٹی کو، اپنے اس حصے کو تقسیم کر دیا۔ اور پھر اس باغی لڑکے نے کیا کیا ہے، اس دولت کو لے کر وہ ایک دور دراز علاقے میں چلا گیا اور خوب موج مستی کے ساتھ اس دولت کو ختم کر دیا، اس دولت کو اڑا دیا۔ پھر وقت پر جب اس کو اس دولت کے ختم ہونے کے بعد اس کے پاس جب ایک تنکا بھی نہ رہا، ایک روپیہ، ایک سکہ بھی نہ رہا، تو بہرحال اس نے کیا کیا، اس کو اب باپ کی کمائی، باپ کی مزدوری، باپ کی محنت، باپ کی یاد آ گئی، اور اپنے گھر میں جو اس کو سکون، جو اس کو آرام ملتا تھا، جو اس کو ہر لحاظ سے وہ کمفرٹس، وہ کیا کہتے ہیں، وہ سہولیتیں میسر ہوتی تھی، اب اس کو وہ میسر نہیں ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اس کو اپنا گھر یاد آیا، اور ایک دن اس نے کیا کیا، اس علاقے میں شدید ترین قحط پڑ گیا، اور جس سے یعنی کھانے کے لیے لوگوں کو کچھ نہیں ملا، خاص کر اس بچے کو، اس باغی لڑکی کو کچھ نہیں ملا۔ اب اس کے پاس جب کچھ روپیہ بھی نہیں تھا، جب کچھ مال بھی نہیں تھا، تو اس نے کہیں نوکری کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر اس ملک کے ایک زمیندار کے پاس گیا اور اسے کہا مجھے کام پر رکھ لیجئے۔ اس نے اس کو رکھ لیا اور کھیت میں جانوروں کو کھانا کھلانے کو کہا، اور وہ وہاں پہ کئی روز تک کیا کرنے لگا، ان جانوروں کو کھلاتا رہا، لیکن خود اس کو کسی نے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یعنی جانوروں کو اس نے تو خوب کھلایا، لیکن خود کھانے کے لیے اس بیچارے کو کچھ نہیں ملا۔ تو بہرحال آخر پر اس نے کیا کیا، اس نے سوچا بہت مایوسی سے، بہت کیا کہتے ہیں، بہت کیا اس کو کہتے ہیں، بہت فکر مندی سے، بہت ندامت سے، پشیمان ہو کر اس نے اب سوچا
کہ کیوں میں اب اپنے باپ کے پاس ہی واپس چلا جاؤں گا اور اپنے باپ سے معافی مانگ کر اسی سے اسی کے پاس اب رہنا چاہتا ہے. تو اس نے سوچا کہ اس کے والد کے پاس کتنے لوگ ہیں جن کو ضرورت سے زیادہ روٹی ملتی ہے. آخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ والد کے پاس جا کر معافی مانگنے لگا اور اپنے کام پر اپنا کام گھریلو جو کام تھا کام کرنے کے لیے اس نے بالکل اپنا من بنایا ہے. تو بہرحال اپنے باپ کے پاس آیا, باپ سے معافی مانگی, باپ کے پیر چومے اور باپ نے اس کو بخش دیا اور باپ نے خوشی کے طور پر بہت کچھ بانٹا بھی, مٹھائی تک بانٹا, گوشت تک بانٹا, بیڑے تک اس نے مروائے کہ مجھے اپنا روٹا ہوا بیٹا پھر ہاتھ مل گیا. تو بہرحال اسی کے بارے میں ہمیں آج پڑھنا ہے پیارے بچوں. آپ اپنی کتاب کو کھولیے. There was a rich man who had 2 sons. یعنی there was a rich man یعنی وہاں پر ایک آدمی تھا اس کے, مگر آدمی جو تھا بہت امیر تھا. rich means امیر, دولت مند. There was a rich man یعنی ایک دولت مند آدمی تھا who had 2 sons جس کے پیارے بچوں 2 بیٹے تھے. یعنی ایک امیر آدمی کے 2 بیٹے تھے. He loved his sons very much. وہ اپنے ان بیٹوں سے بہت پیار بہت محبت کرتا تھا. The elder son was hard working. جو بڑا بیٹا اس کا تھا یعنی امیر آدمی کا جو بڑا بیٹا تھا وہ کیا تھا, he was hard working. وہ بہت سخت محنت کر رہا تھا. اینڈ obedient اور بہت فرما بردار تھا اپنے باپ کا. But the younger one wanted to enjoy without working hard. لیکن جو دوسرا بیٹا چھوٹا بیٹا تھا وہ بنا کام کے وہ بنا محنت کے کیا کرنا چاہتا تھا, صرف اپنی باپ کی دولت کو ہی اڑانا چاہتا تھا, باپ کی دولت کو ہی خرچ کرنا چاہتا تھا اور انجوائے کرنا یعنی مستی میں اپنا دن گزارنا چاہتا تھا. He wanted to visit a life of absolute freedom. اور ایک دن اس نے کیا چاہا, وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو تنہا یعنی کھلا آزادی میں اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہتا تھا. He did not want to share any responsibility as he had an eye on his father's property. وہ یہ نہیں چاہتا تھا, حالانکہ وہ اپنے باپ کا دوسرا چھوٹا بیٹا تھا, اپنے باپ کی پراپرٹی کا وہ کیا مالک تھا, لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے گھریلو کام میں کوئی ریسپانسبلٹی کے یعنی ذمہ داری کے اعتبار سے اپنے کوئی گھریلو کام کو نبھائے. وہ اس کا مان اس لحاظ سے تیار نہیں تھا. He said to his father. ایک دن اس نے اپنے باپ سے کہا, کیا کہا, فادر, ارے میرے پیارے باپ, give me the share of my property. مجھے اپنی جائیداد جو ہے اپنی جائیداد کا مجھے اپنا حصہ چاہیے, اپنا شیئر چاہیے. That belongs to me. جو پراپرٹی مجھے اپنے حصے میں آ جائے یعنی جس پراپرٹی کا میں مالک ہوں, جو پراپرٹی مجھے اپنے حصے میں آ جاتی ہے, مجھے اپنا اس پراپرٹی کا شیئر چاہیے, اس پراپرٹی کا حصہ چاہیے. Inheritances were normally given when the father died. حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ inheritances means جو وراثت ملتی ہے یعنی جو حصہ ملتا ہے وہ حصہ باپ کے مرنے کے بعد, باپ کے وفات کے بعد اپنے بچوں کو ہی ملتی ہے. لیکن وفات کے بعد, مرنے کے بعد, تو اس نے مرنے سے پہلے ہی یعنی باپ کی موجودگی میں ہی اس نے اپنے باپ کے دل کو ٹھوسا, اپنے باپ کے دل کو کوسا, اپنے باپ کے دل کو آزردہ کیا, زخم دیا کہ نہیں مجھے اپنا حصہ چاہیے. وہ پھر کیا ہوا, the brazen demand for an early division of estate was selfish and immature, but the father حالانکہ اس کی جو یہ تھی immature means حالانکہ اس کی جو رائے تھی, اس کی جو یہ ڈیمانڈ تھی یہ جینوئن ڈیمانڈ نہیں تھی, یہ بالکل غیر مناسب ڈیمانڈ تھی, بالکل یہ نامناسب, یہ جس کو ہم کہتے ہیں it is unacceptable demand, it is unacceptable demand یعنی یہ منظور شدہ ڈیمانڈ نہیں تھی کہ اس نے اپنے باپ سے پراپرٹی کے بارے میں ایسی درخواست کی. بہرحال شفقت پدری جو ہوتی ہے اپنے باپ نے اس کو کیا, but the father divided his wealth between the 2 sons. لیکن باپ نے اپنے بیٹے کا ہی مانا, اس نے اس پراپرٹی کو اپنے 2 بیٹوں کے درمیان
بانٹ دی، اپنے دو بیٹوں کے درمیان تقسیم کر دی. ناٹ اے لانگ ٹائم آفٹر ورڈز دا ینگر سن ٹریولڈ ٹو دا ڈسٹینس لینڈ. ہاں، جو ہی بیٹے نے اپنے ہاتھ میں اپنی پراپرٹی، نصف پراپرٹی، آدھی پراپرٹی کو، اپنا شیئر کو ہاتھ میں لیا، ہاں، تو جلدی ہی یہ اس جگہ سے تھوڑا دور، ہاں، کسی دوسرے مقام پر، دوسرے علاقے میں، دوسری جگہ پہ چلا گیا. وائر ہی ویسٹڈ ہز منی، جہاں پر تنہا رہ کر، اکیلا رہ کر، مستی میں رہ کر، ہیں، اس کو کہتے ہیں فریڈم. فریڈم، ایک قسم کی فریڈم میں رہ کر، باپ کے کیا کہتے ہیں، باپ کی وہ جو باپ کی حکمرانی ہوتی ہے، جو باپ کی نظر گزر ہوتی ہے، جو باپ کی ویوز ہوتی ہے، ان سے دور، ان سے سپریٹ رہ کر اس نے اس دولت کو کیا کیا، ختم کر دیا. ہی لاویشلی ڈینائڈ وائنڈ اینڈ گیمبلڈ. کیا جب وہ کھلم کھلا آزاد رہا، اکیلا رہا، تو اس نے جوا کھیلنے میں پیسے کو ختم کر دیا، اس نے شراب پینے میں، مستی میں باپ کی اس دولت کو ختم کر دیا. ایٹ لاسٹ، آخر کار جب اس کی یہ دولت ختم ہو گئی، ایٹ لاسٹ وین ہی ہیڈ اسپینٹ ایون دا لاسٹ پینی، جب اس کے پاس اب کچھ نہیں رہا، جب اس نے تنکا روپیہ سکہ گن کر اس نے جب اپنی اس دولت کو ختم کر دیا، تو اس نے کیا کیا، ہی آلموسٹ اسٹارٹ ٹو ڈیتھ. اب وہ پھاکا کشی پر مجبور ہوا، اب اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا. دیئر کیم اے ٹیریبل فیمنائن، اور اچانک وہاں پہ کیا ہوا، وہاں پہ قحط ہوا. یعنی اس پورے علاقے میں کیا ہوا، قحط آ گیا،